خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں، بات چل رہی تھی مسلک زیدیہ سے جو الگ الگ فرقے نکلے ہیں، جو مختلف گروہ اور جماعتوں میں تقسیم ہوئے ہیں، ٹھیک، ان کے سلسلے میں کہ زیدیہ کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کسی نے 3 کہا، کسی نے 6 کہا، 16 تک فرقے بتائے گئے ہیں۔ کل ایک فرقے سے آشنا کیا گیا تھا، جارودیہ۔ کیا ہے؟ جارودیہ۔ جارودیہ یہ زیدیہ کا ایک فرقہ ہے کہ جو زید بن علی کے بعد نفس زکیہ کی امامت کے قائل ہیں۔ جو لوگ زید بن علی کے بعد عبداللہ ابن حسن، محمد ابن عبداللہ ابن حسن کی جو لوگ امامت کے قائل ہیں، نفس زکیہ کی جو امامت کے قائل ہیں، خود یہ 3 گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ، ان کو موت نہیں آئی ہے۔ جب محمد ابن عبداللہ کی جب موت ہوئی تو ان کی امامت کے جو لوگ قائل تھے وہ کہنے لگے کہ نہ، محمد ابن عبداللہ یہ مرے نہیں ہیں بلکہ غائب ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ کی طرح۔ جیسے عیسائیوں نے کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت کا ایک انسان لے کر کے آئے اور اسے سولی پہ چڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کو سولی پہ چڑھا لیا لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ان کا انتقال نہیں ہوا، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، غائب ہو گئے ہیں، ایک دن آئے گا کہ جب ظاہر ہوں گے۔ کسے مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ چلے تو ان کا اعتقاد یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ ان کو موت نہیں آئی ہے، غائب ہو گئے ہیں، ایک دن ظاہر ہوں گے، ٹھیک۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ محمد ابن قاسم علوی صاحب طالقان، سمجھ رہے ہیں؟ محمد ابن قاسم ظاہراً جو اس کے بعد محمد ابن عبداللہ کے بعد جن کی امامت کے قائل ہیں، وہ ان کے بارے میں محمد ابن قاسم علوی صاحب طالقان کہتے ہیں کہ یہ غائب ہو گئے اور ایک دن ظہور کریں گے، گویا ان کو امام آخر مانتے ہیں۔ کیا ہے؟ امام آخر مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ابھی غیبت میں ہیں، یہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے، ایک دن یہ ظہور کریں گے۔ تو پہلا وہ تھا جو محمد ابن قاسم کے سلسلے میں یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ وہ غائب ہیں، ظہور کریں گے۔ دوسرا گروہ جو ہے محمد ابن قاسم علوی صاحب طالقان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ غائب ہیں۔ طالقان ایران کا ایک شہر ہے۔ تیسرا گروہ، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یحییٰ ابن عمر صاحب کوفہ کے بارے میں یہی ہے۔ یحییٰ ابن عمر صاحب کوفہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ غائب ہیں، وہ غیبت میں ہیں، وہ ظہور کریں گے۔ کہہ رہے کہ یہ جو گروہ بندی کی گئی ہے یہ جارودیہ کے اماموں کی امامت کے سلسلے میں باتیں ہیں، ترتیب کے اعتبار سے آسان لفظوں میں مسلک فرقہ جارودیہ مسئلہ امامت میں جس ترتیب سے امامت کے قائل ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ اسی اعتبار سے یہ 3 گروہ میں جارودیہ بٹے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔
ایک سب سے پہلے تو زید کی امامت کے قائل، کیونکہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ غائب ہیں اور ظاہر ہوں گے. ان کے بعد پھر کس کے؟ محمد ابن قاسم کی امامت کے قائل ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ غائب ہیں. اس کے بعد یحییٰ ابن عمر کے. یعنی اس طریقے سے جو جارودیہ والے جو یہ تین حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، وہ امامت کی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی محمد ابن عبداللہ، ان کے بعد امامت محمد ابن قاسم، اور اس کے بعد امامت یحییٰ ابن عمر، یہ اس طریقے سے اعتقاد رکھتے ہیں. ٹھیک، تو یہ زیدیہ کا پہلا فرقہ تھا، جارودیہ. ٹھیک، دوسرا فرقہ ہے زیدیہ کا سلیمانیہ. سلیمانیہ یہ فرقہ سلیمان ابن جریر زیدی کے پیروکار ہیں. ٹھیک، مسلک زیدیہ کے ایک نامور شخصیت ہے جس کا نام ہے سلیمان ابن جریر. جو لوگ سلیمان ابن جریر زیدی کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کے حمایتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سلیمانیہ. ان کا کیا اعتقاد ہے؟ سلیمانیہ معتقد بودن کی امامت امر شورائس انتخابس نہ انتصابی. یا جب وہی اہل سنت والا نظریہ بالکل ٹھیک. سلیمانیہ کا اعتقاد اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ امامت ایک شورائی مسئلہ ہے، ایک انتخابی مسئلہ ہے، لوگوں کی رائے سے امام منتخب کیا جاتا ہے. یہ کوئی انتصابی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی نص جلی یا نص خفی کی ضرورت پڑے. نہ، لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے، لوگ انتخاب کریں گے، جس کو زیادہ رائے ملے گی وہ امام ہوگا. ٹھیک، تو سلیمانیہ کا اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد یہ ہے کہ امامت ایک امر شورائی ہے، ایک شورائی مشورے کی چیز ہے، مشورے والا مسئلہ ہے، انتخابی چیز ہے. ٹھیک، لوگوں کی رائے سے امام معین اور منتخب ہوتا ہے. و امام بارائے و شورا برگزیدہ می شود. البتہ ممکن است بارائے دو نفر از برگزیدگان مسلمین نیز انتخاب شود. کریں البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں میں سے دو ایسے شخص کہ جن کو لوگوں نے انتخاب کیا ہو، اس کی رائے سے امام منتخب ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی سے پہلے جو گزرے ہیں جارودیہ میں دو، ٹھیک، محمد ابن قاسم. ہاں، اگر یہ کسی کا انتخاب کر لیں تو دو لوگوں کے انتخاب سے بھی امام منتخب ہو سکتا ہے. ایسے دو افراد کی جنہیں مسلمانوں نے انتخاب کیا ہو، وہ اگر کسی تیسرے کو رائے دے دیتے ہیں، تیسرے کو منتخب کر لیتے ہیں تو امام ہو جائے گا. ہم چنین امامت مفضول را باوجود افضل. اسی طریقے سے سلیمانیہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول امام ہو سکتا ہے. افضل کے ہوتے ہوئے مفضول امام ہو سکتا ہے. کب؟ جب لوگ مفضول کو رائے دے دیں. ایک شخص فضیلت کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، ایک شخص اس کے مقابلے میں کم فضیلت رکھتا ہے، مفضول ہے. لیکن اگر لوگ مفضول کو اپنا امام منتخب کرتے ہیں، لوگ مفضول کو رائے دیتے ہیں امامت کے لیے، تو وہی مفضول امام ہوگا. ٹھیک، در مورد امامت ابی بکر و عمر معتقد بودند. تیسری چیز کہ یہ ابو بکر اور عمر کی امامت کے سلسلے میں اعتقاد رکھتے ہیں. سلیمانیہ ابو بکر و عمر کو بھی امام مانتے ہیں.
با بے ان کی امتیں ان دورہ با اجتہاد خود برگزیدن قابل قبول است. کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے اپنے اجتہاد سے ان دونوں کا انتخاب کیا تھا، لوگوں نے رائے دی تھی ان دونوں کو، اس لیے یہ دونوں قابل قبول ہیں، ان کی امامت، ان کی خلافت قابل قبول ہے. سلیمانیہ ابو بکر و عمر کی امامت کے قائل ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ امت نے ان دونوں کا اپنے اجتہاد سے انتخاب کیا تھا، اپنی رائے سے، کسی نے دباؤ تھوڑی ڈالا تھا، لہذا ان کی امامت بھی قابل. ہر چند معتقد بودن کی مردم در بیعت با اندو در حالی کہ علی ابن طالب حضور داشت خطا کردن. جبکہ دوسری طرف اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ان دونوں کی بیعت کرنے میں جبکہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، لوگوں نے اشتباہ اور غلطی کی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان دونوں کے ہاتھوں پر لوگوں کا بیعت کرنا یہ لوگوں کی خطا تھی، لوگوں کی غلطی تھی، اور ان دونوں کا امامت کے لیے انتخاب کرنا لوگوں کا اجتہاد تھا. پس یہ غلطی بھی ایک اجتہادی اما ان خطائے اجتہادی، ظاہر سی بات یہ خطائے اجتہادی، جس طریقے سے ایک مجتہد ایک فقیہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ فتویٰ دینے میں غلطی کر جائے، اسی طریقے سے امت مسلمہ نبی کریم کے بعد انتخاب امامت میں کیا ہے غلطی کر بیٹھے، اور ان کی یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی. حضرت علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا انتخاب اور ان کے ہاتھوں پر بیعت یہ امت کی بھول اور غلطی ہے. لیکن یہ غلطی اجتہادی ہے، اعتقادی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بحد فسق نمی رسد، ان کی یہ غلطی، ان کا یہ اشتباہ کیا ہے، فسق تک نہیں لے جاتا، یعنی فاسق نہیں ہوتا ہے کوئی اس سے. یہ غلطی اعتقادی ہوتی تو فاسق ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اجتہادی ہے. اور جانتے ہو مجتہد اگر فتویٰ دینے میں اپنے اجتہاد میں اشتباہ کرتا ہے تب بھی اللہ کے یہاں سے اسے اجر ملتا ہے، نہیں کی سزا. البتہ سلیمانیہ عثمان را بخاطر کارہائی کی منتہا بقتل اشد تکفیر می کردن. عجب، ابو بکر و عمر کی امامت کے تو قائل تھے، سلیمانیہ ابو بکر و عمر کے امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں چونکہ امت نے ان دونوں کا انتخاب کیا ہے اس لیے ان کی امامت قابل قبول ہے. دوسری طرف لوگوں کے انتخاب کو ایک اجتہادی غلطی بھی بتاتے ہیں. ٹھیک، یہ مسئلہ حل ہو گیا. عثمان کی امامت اور اس کی خلافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ عثمان نے جو غلطیاں کی ہیں، جو اشتباہات کیے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جن خطاؤں کی وجہ سے قتل کیے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں ہے کہ صرف امام اور خلیفہ نہیں ہے بلکہ کافر ہو تکفیر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. آسان لفظوں میں سلیمانیہ نے عثمان کی امامت کا انکار کیا ہے، اور انکار کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ عثمان نے بڑی غلطیاں کی ہیں اپنی دور خلافت میں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے عثمان دین سے خارج ہو گیا. ٹھیک، چنان کے عائشہ و طلحہ و زبیر را بخاطر جنگ با علی ابن ابی تکفیر می کردند.
جس طریقے سے سلیمانیہ نے عثمان کی تکفیر کی اور اس کی امامت کے قائل نہیں ہوئے اور کہا کہ دین سے خارج ہو گئے، اسی طریقے سے طلحہ، زبیر اور عائشہ کہ جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کی، کون سی جنگ کی تھی؟ جنگ جمل، کہہ رہے ان لوگوں کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ سلیمانیہ، عائشہ، طلحہ اور زبیر ان لوگوں کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے۔ یہاں تکفیر سے مراد کیا ہے؟ دین سے خارج ہونا۔ تکفیر سے مراد کیا ہے؟ پھر سب دین سے خارج ہو گئے۔ ٹھیک، تو ایک طرف عثمان کی تکفیر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے عائشہ اور طلحہ زبیر کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ سلیمانی ہمچنین عقیدہ امامیہ را در مسئلہ تقیہ و بدا بکلی نفی میں کردہ۔ سلیمانیہ شیعوں کا، امامیہ کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ تقیہ، دوسرے بدا۔ ٹھیک، شیعوں کے یہ مخصوص عقائد کا حصہ ہے۔ سلیمانیہ شیعوں کے ان عقیدوں کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کوئی عقیدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، شیعوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ تقیہ، دوسرے عقیدہ بدا۔ سلیمانیہ امامیہ کے ان دونوں عقیدوں کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ کہہ رہے کہ ہر چند فرقہ سلیمانیہ منقرض گشت است، اما اندیش آنان در بحث امامت از طریق فرقہ دیگر ماندگار شد۔ کہہ رہے کہ فرقہ سلیمانیہ اگرچہ کیا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس فرقے کا وجود نہیں ہے، یہ فرقہ ختم ہو گئے، لیکن جو ان کے فکرے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں امامت کے سلسلے میں خاص طور سے، وہ دوسرے فرقوں کے ذریعے باقی رہ گئے ہیں۔ آسان لفظوں میں مسئلہ سلیمانیہ، فرقہ سلیمانیہ اگرچہ منقرض ہو گئے، نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن امامت کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ دوسرے فرقوں کے ذریعے سے باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی امامت کے سلسلے میں جو نظریہ یہ رکھتے تھے سلیمانیہ، تو ایسا نہیں ہے کہ سلیمانیہ کے ختم ہونے کی وجہ سے امامت کے سلسلے میں جو ان کے نظریات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہو نا، ان کے نظریات دوسرے فرقوں کے ذریعے سے باقی رہ گئے۔ دوسرے فرقے والے بھی امامت کے سلسلے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں جو سلیمانیہ رکھتے تھے۔ زیرا گروہی از معتزلہ از جملے جعفر ابن مبشر و جعفر ابن حرب با عقائد سلیمان ابن جریر ہمراہ شدے۔ کہہ رہے کیونکہ معتزلہ میں سے جعفر ابن مبشر، جعفر ابن حرب، یہ لوگ مسئلہ امامت میں سلیمان ابن جریر کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ سلیمان ابن جریر یہ وہی کہ جس نے فرقہ سلیمانیہ کو جنم دیا، جس کی پیروی اور جس کی حمایت میں فرقہ سلیمانیہ وجود میں آیا۔ تو جو عقیدہ امامت کے سلسلے میں سلیمان کا تھا، معتزلہ میں سے جعفر ابن مبشر اور جعفر ابن حرب، ان لوگوں کا بھی عقیدہ وہی ہے۔ و امامت را از مصالح دین دانستند، اور امامت کو دین کے مصالح میں شمار کرتے ہیں، کہ دین کی مصلحتی کاموں میں سے ایک امامت ہے۔ و ان کی در معرفت خدا و توحید بے امامت نیاز نیست، بلکہ در اقام حدود و قضاء و سرپرستی یتیمان و زنان بی سرپرست و حفظ جامع اسلامی و اعلان جنگ با دشمنان بے امام نیاز است۔
کہتے ہیں کہ امامت کی ضرورت خدا کی معرفت، اس کی توحید، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ توحید اور معرفت خدا کے لیے لوگ امام کے محتاج نہیں ہیں۔ امام کی ضرورت کن چیزوں میں ہے؟ امام کی ضرورت حدود کا قائم کرنا، یتیموں کی اور بیواؤں کی سرپرستی کے لیے، اسلامی سماج اور معاشرے کے حفظ و استقلال کے لیے، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ ہمیں امام کی ضرورت کیوں ہے؟ کہتے ہیں امام کی ضرورت خدا کی معرفت کے لیے اور توحید کے لیے نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تو بغیر امام کے بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب پھر امام کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا امام کی ضرورت حدود الہی کو اجرا کرنے کے لیے۔ اگر کوئی خلاف شرع عمل انجام دیتا ہے تو اس کو سزا کون دے گا؟ امام دے گا۔ یتیموں کی، بیواؤں کی سرپرستی کا ضامن کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ امام ہے۔ اسلامی سماج اور معاشرے کی حفاظت، ان کی نگہبانی کس کی ذمہ داری؟ امام کی۔ دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ و جدال کس کا فریضہ؟ امام کا۔ پھر یہ وہ امور ہیں کہ جن میں امام کی ضرورت ہے۔ امام کی ضرورت سماجی کاموں کے لیے ہے، دینی کاموں کے لیے۔ امام کی ضرورت کیا ہے؟ توحید، اللہ کی معرفت اور اس طریقے کے دوسرے مسائل میں نہیں ہے۔ توحید کی ضرورت حدود کے اقامہ کرنے، حدود کے جاری کرنے، حدود الہی کو جاری کرنے کے سلسلے میں ہے۔ فیصلوں کے بارے میں، فیصلہ کون کرے گا، یہ قضاوتوں میں ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کے لیے، اسلامی سماج اور معاشرے کے نظم و نظام کے لیے، اور دشمنوں کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے امام کی ضرورت۔ بنابراین لازم نیست امام افضل امت از نظر علمی باشد، لہذا ضروری نہیں ہے کہ امام امت کا افضل ترین فرد ہو علمی اعتبار سے۔ ظاہر سی بات ہے، جب زیادہ تر رجحان سماج کی طرف تو سماجی امور کو انجام دینے کے لیے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں بنابراین لازم نہیں، ضروری نہیں ہے کہ امام افضل امت از نظر علمی باشد، کہ امام امت کا سب سے افضل فرد ہو علمی اعتبار سے، بمحکم ترین رائے و حکمت را داشتے باشد، اور سب سے مستحکم اور قوی اور مضبوط رائے اور نظریہ رکھتا ہو۔ زیرا نیاز ہے برشمرده با انتخاب مفصول ہم برطرف می شود، اس لیے کہ جن ضرورتوں کو اوپر شمار کیا گیا ہے، جن ضرورتوں میں جن چیزوں میں ہم امام کے محتاج ہیں، ان تمام چیزوں میں اگر ہم مفضول کا بھی انتخاب کر لیں تو ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جب مفضول کے انتخاب سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں تو پھر ہم افضل ترین امت کے محتاج نہیں۔ گروہ از اہل سنت نیز بے این عقیدے متمایز شدے، کہہ رہے کہ اہل سنت کی ایک جماعت بھی اس عقیدے کی طرف مائل ہے، و امامت غیر مجتہد را جائز دانستے اند، اور غیر مجتہد کی امامت کو جائز سمجھتے ہیں، بشرط آن کی در احکام بے مجتہد مراجع شود، اس شرط کے ساتھ کہ احکام میں مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے۔ یعنی کہتی ہیں کہ امام کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، امام کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری جو ضرورتیں ہیں یا جن چیزوں میں، جن امور میں ہم امام کے محتاج ہیں،
وہ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جس کو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، جس کا انتخاب کر لیا جائے، حتیٰ اگر وہ مفضول ہوگا تب بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر احکام، تم نے امت کا حاکم، امت کا پیشوا اور امام ایسے شخص کو بنایا ہے جو علمی اعتبار سے کمزور ہے، تو شریعت کے احکام ہم کس سے لیں گے؟ پہلے شریعت کے احکام لینے کے لیے امام ہی تھوڑی ہے، اب مجتہد کی طرف مراجعہ کیجیے، مجتہد سے دین لیجیے اور امام سے دنیا لیجیے۔ حدود کیسے جاری کریں؟